جاری ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ایسی صورت میں گیا کہ سیدہ ایک طرف ہاتھ سے چکی چلا رہی ہے, دوسری طرف قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے. یہ حالت تھی. گھر کے اتنے کام, بیٹوں کو سنبھالنا, مولا علی کی دیکھ ریکھ کرنا, ان کے سارے لوازمات پورے کرنا, بیوی کی فرض ادا کرنا, ماں کا فرض نبھانا, یہ سارے فرض ہونے کے باوجود آئیے ایک اور فرض بھی دیکھیں جو سیدہ کی زندگی میں کٹ کٹ کر بھرا ہوا تھا. وہ یہ ہے اپنے رب کو بہت عبادت کرنے والی تھی, بہت عبادت کرنے والی. امام حسن کہتے ہیں میں اپنی ماں کو دیکھتا تھا, بچپن کا اگرچہ زمانہ تھا, میں اپنی ماں کو دیکھتا تھا کہ جب ہم سو جاتے تھے میری ماں اٹھتی تھی اور اٹھنے کے بعد مصلی بچھاتی, اپنا جو اس نے جگہ بنائی تھی نماز پڑھنے کے لیے اس میں نماز پڑھتی, اتنی دیر نماز پڑھتی کہ صبح ہو جاتی. دن بھر کام میں, نماز پوری رات, صبح ہو جاتی, پھر فرماتی دعا کرتی, اے اللہ میرے نبی میرے بابا کے امتیوں کی مغفرت فرما دے. یارو کتابوں میں یہی لکھا ہے, کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ دعا کرتی اللہ میرے بابا کے امتیوں کی مغفرت, میرے نانا کے امتیوں کی مغفرت فرما, میرے بابا کے امتیوں کی مغفرت فرما دے. یا اللہ امام حسن ایک دن سن لیے دعا تو کہتے ہیں ماں سب کے لیے مانگتی ہو, آپ اپنے لیے بھی تو مانگا کرو. کہا پہلے پڑوسی بعد میں گھر. کیا کہا؟ پہلے پڑوسی بعد میں گھر. اب اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اللہ کی جو عبادت اور جو کام کاج تھے, آج کی عورت اگر ان کا کردار, مثالی کردار اگر پڑھ لے, اور اس کے بعد میں تو سارے والیوں سے یہی کہوں گا, ماں باپ سے یہی کہوں گا, اپنی بچی کو رخصت کرنے سے پہلے سیدہ کی سیرت ان کو پڑھاؤ, سیدہ کی زندگی پڑھاؤ. ننند گھر میں ہے تو کیسے اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے, ساس سے کیسا ویوہار کرنا ہے. آپ دیکھیں نا سیدہ کی زندگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وصال کے بعد کئی شادیاں فرمائی, اور اس میں کچھ خاتونیں ایسی تھی حضور کی بیویوں میں, ہماری ماؤں میں, کہ جو حضرت فاطمہ کی ہم عمر تھی, سیم عمر, ماں اور بیٹی کی سیم عمر. لیکن حضرت صفیہ حضور علیہ السلام کی بیویوں میں سے ایک نام ہے, ہماری ماں میں ام المومنین حضرت صفیہ, سیم عمر تھی حضرت فاطمہ کی اور حضرت صفیہ کی. لیکن تاریخ گواہ ہے حضرت فاطمہ نے کبھی عمر برابر ہونے کے باوجود کبھی ایسا نہیں تھا کہ ایک نام سے پکارا ہو, بلکہ حضرت فاطمہ ان کی بھی عزت کیا کرتی تھی کہ اگرچہ آپ کی عمر برابر ہے لیکن درجے میں آپ میری ماں ہیں. بلکہ وصال سے ایک دو دن پہلے جب حضرت فاطمہ کا وصال ہونے لگا نا, تو ایک دو دن پہلے حضرت ماں عائشہ صدیقہ کے گھر پر گئی اور جا کر کہتی ہے ماں اگر ہمارے اور آپ کے بیچ میں کبھی مجھ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو زبان سے کہ جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو گئی ہو تو ماں مجھے دل سے معاف کر دینا, چونکہ اب میری حالت یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب میں زیادہ زندہ رہ سکوں. آثار ایسے ہے کہ اب میں انتقال کر جاؤں گی. جیسے یہ سیدہ نے اپنی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کے سامنے معافی بھرے یہ الفاظ رکھے, حضرت عائشہ کھڑی ہو جاتی ہے, سینے سے لگا کر رونے لگتی ہے. فاطمہ تو کیا بات کرتی ہے, تو معافی مانگتی ہے, ارے تجھ سے تو ہم آج بھی خوش ہیں, کل بھی خوش تھے, اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ تجھ سے راضی رہیں گے. یہ سیدہ تھی. ایک عورت کو جب اپنے گھر سے نکل کر جب اپنے سسرال جاتی ہے تو اس کو یہ کردار بھی اس کے سامنے سیدہ کا ہونا چاہیے کہ کسی کو کبھی ناراض نہیں ہونے دیا, کسی کو, اور جب ناراض کیا کبھی کوئی ناراض ہو بھی گیا تو اسے منانے کی کوشش کی. ہاں یارو اتہاس میں یہ بھی ہے, آج اگر باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو اس سے پہلے ایک بار سیدہ کی یہ مثالی زندگی کو اس کے سامنے رکھ دے, بیٹا پہلے سے پڑھ لے, پھر اس کے بعد اپنے گھر میں رہنا. اور اگر بار بار جب بیٹی کی طرف سے شکایت آئے ابا ایڈجسٹ نہیں ہوتا, ابا مزہ نہیں آتا, ابا یہاں کی زندگی پوری الگ ہے, میں اس زمانے میں آپ کے یہاں رہتی تھی الگ ماحول تھا, یہاں بالکل ماحول الگ ہے, جب شکایت آئے نا ایک باپ کو کیسے کردار ادا کرنا چاہیے وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھے کہ حضور نے بیٹی کی طرف سے جب کوئی کمپلین یا شکایت آئی حضور نے کیسا باپ ہونے کا کردار پیش کیا. اور جب سیدہ نے جب گھر میں کوئی تکلیف جیسا ماحول محسوس کیا تو ایک بہو ہونے کے ناطے کیسے ایڈجسٹ کیا, وہ باپ کو پڑھانا چاہیے اپنی بیٹی کو, تاکہ پھر کبھی بیٹی کی طرف سے اس کے گھر پر شکایت نہ آئے. آج ہماری ہر تیاری ہوتی ہے, ہر قسم کی تیاری ہم اپنے بیٹے کے لیے کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں تو صرف اس چیز کی نہیں کرتے کہ بیٹی
वहां कैसे जिंदगी गुजारेगी। ये पढ़ाइए, एक बार पढ़ाइए, सैयदा की सीरत को पढ़ा दीजिए, बेटी ये सीरत पढ़ ले। और अगर कभी भी तुझे ये महसूस हो ये दुख पहुंचा, वो दुख पहुंचा, वो तकलीफ पहुंची, ये तकलीफ दे रहा है, बेटा एक मर्तबा सैयदा की सीरत पढ़ लेना, सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। हाँ यार, ये भी एक बार सीरत पढ़ ले, सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। और अल्लाह करे कि हमारी माओ बहनों को ये चीज समझ में आ जाए। आज नाम बहुत लेती हैं, कनीज़े फातिमा होने का दावा बहुत है हमारी माओ बहनों को, लेकिन सीरत से बिल्कुल परे है, बिल्कुल अलग है। हाँ पढ़ती हैं, लेकिन ये किरदार भी अपनाए कि सैयदा तैयबा की पाकीज़गी का आलम क्या था, इफ़्फ़त और पारसाई का आलम क्या था, उनकी सखावत का आलम क्या था, उनके एडजस्ट करने का, तवाज़ु और इंकिसारी का, और सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त का आलम क्या था। ये सारी चीजें पढ़े। एक माँ होने के नाते उनका किरदार क्या था, और एक बीवी होने के नाते मौला अली के सामने उनका कैरेक्टर क्या था, सारी चीजें पढ़े, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा आबिदा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मुख्तसर सी तारीख थी मेरे पास, मैंने बयान कर दिया, वरना इनके बारगाह में खिराज अकीदत के लिए और भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस और कई वाक़यात ऐसे मौजूद हैं, बयान करे वक्त चला जाएगा। लेकिन यारों, थोड़ी बारिश का मौसम भी अभी शुरू है, आपको भी दिक्कत है, मुझे मालूम है, आप भी एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, बस यही दुआ करूंगा अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी माओ बहनों को सैयदा की सीरत पढ़ने और उस पर अमल की तौफीक बख्शे, और हम सभी को उस दर का टुकड़ा अता फरमाए, उसके सदकों पर पाले और उसी के सदकों पर हमारा हश्र फरमाए। अल्लाह पाक उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में जागुज़ी करे और उसी मोहब्बत में जिंदा रखे, उसी मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम सलातो सलाम। बड़े नबी पर प्यार रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। आपका कहता गुनाह लो नबी मेरा सलाम, ऐसा है दी शाम।